نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اس کے بعد پھر آپ کی تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے ان معجزات کا رونما ہونا جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تمام تر کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس پر بڑا غور کیا، کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ یہ میں نے اپنی غزل میں بھی کہہ دیا کہ چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری ہے گوہر، ہے ثبوت حق تیرا اس دل میں آ جانے کا نام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کر کے دکھائی۔ فار ایگزامپل، ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں کہیں اور سامنے سے ابو جہل آ گیا اور اس نے کہا پکار کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ بتا دو کہ میرے مٹھی میں کیا ہے تو میں تم کو نبی مان لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اور وہ ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکر تھے وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھایا، لیکن ابو جہل پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ کافر پھر بھی کافر ہی رہے۔ انسانی ذہن یہ سوچتا ہے کہ پھر یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ؟ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو مومن ہوں گے وہ آپ کی تعلیم کے ذریعے آپ سے جڑ جائیں گے، اللہ کو مان لیں گے۔ جو منصف مزاج ہوں گے وہ آپ کے کردار کو دیکھ کے آپ کو تسلیم کر لیں گے، اور جو اصلی جہنمی ہوں گے ان کے لیے یہ معجزات اور کرشمات اور یہ کرامات یہ دکھائی جائیں گی حجت پوری کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں کوئی طبقہ دعوت سے رہ نہ جائے، کہ کوئی طبقہ اس حق سے محروم نہ ہو، رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنی ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو معجزات ہوتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، یہ تمام تر صرف حجت کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ اور جو ازلی مومن ہیں ان کو کسی معجزے کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ جو تعلیم لے کے آتی ہے ہستی، وہ تعلیم ان کے دل کو ایک اللہ کی نشانی بنا دیتی ہے۔ مومنوں کے تو سینوں میں معجزہ رونما ہوتا ہے۔ وہ دل جو کئی سالوں سے، 30 سالوں سے، 40 سالوں سے مردہ پڑا ہوا تھا، اور پھر سرکار گوھر شاہی کی نظریں پڑی ہیں اور اس نے اللہ کہنا شروع کر دیا اور اب رکتا نہیں ہے۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ یہ کیسی کرامت ہے؟ یہ کیسا کرشمہ ہے؟ یہ وہ کرامت، وہ معجزہ، وہ کرشمہ ہے کہ جس سے آپ کی آخرت سنور جاتی ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ حجت تھی، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا تھا، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو نشانیاں ہیں
اللہ کی، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جب تعلیم امام مہدی کی تیرے سینے میں داخل ہوگی تو تیرے دل کو بھی حجر اسود جیسی نشانی بنا دے گی، تیرے دل کو بھی چاند اور سورج جیسی نشانی بنا دے گی۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا، ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاقی، آسمانوں میں، افق پہ، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر بھی ہم اپنی نشانی دکھائیں گے۔ وہ جو ان کے اندر نشانی ظاہر ہوگی وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ یہی نشانی ہے کہ تیرا قلب زندہ ہو گیا، اب تیرے دل پہ اللہ کا نام لکھا ہے، تیرا قلب زندہ ہو گیا، اور جس امام مہدی کو پوری دنیا میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو چپکے سے اپنے دل میں دیکھ لیتا ہے اسے۔ کیا یہ کرشمہ نہیں ہے کہ تو چاند پر تصویر گوہر شاہی کا ذکر سن کے گیا، سویا تو چاند زمین پر آ گیا، تیرے سامنے آ گیا، اس میں سے سرکار نکل کے پھر تجھے آ کے بتاتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کی نشانیوں کو مانتا نہیں ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چاند پر تصویر گوہر شاہی کا آنا، لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، آج ہی نہیں حضور کے دور میں بھی جب حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو بجائے ماننے کے انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند پر جادو کام نہیں کرتا۔ پھر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جب امام مہدی سرکار گوہر شاہی تشریف لائے ہیں تو حضور کے دور میں بھی اللہ نے چاند کو نشانی بنایا، اور امام مہدی کا جب دور آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چاند والی نشانی کو اور زیادہ بہتر بنا دیا۔ اب جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سیدنا گوہر شاہی کی چاند پہ تصویر ہے، نظر بھی آ جائے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ جادو ہے، نظر آ رہی ہے لیکن یہ جادو ہے۔ پھر جب ان کو کہتے ہیں کہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ چاند پر جادو اثر نہیں کرتا تو خاموش ہو جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ متعدد احادیث میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نیا چاند دیکھو تو دعا کیا کرو۔ بھئی چاند کو دیکھ کے دعا کیوں کریں، ویسے کر لیں۔ اور کچھ احادیث میں تو یہ بھی آیا کہ اے چاند میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ چاند کوئی ولی اللہ ہے، چاند کوئی نبی ہے، چاند کوئی مرسل ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اے چاند میرے ایمان کی حفاظت کرنا؟ چاند تو ایک سیارہ ہے، حضور نے چاند کا ہی کیوں کہا؟ ہم تو زمین پہ رہتے ہیں، ہم زمین کو ہی کہہ دیتے کہ اے زمین میرے ایمان کی حفاظت کر، یا ہم کہہ دیتے کہ اے سورج ہمارے ایمان کی حفاظت کر، یا اے مریخ ہمارے ایمان کی حفاظت کر۔ یہ تو نہیں کہا، لیکن چاند بھی تو ایک سیارہ ہی ہے، تو چاند حفاظت کیسے کرے گا؟ بات دراصل چاند کی نہیں بلکہ چاند پر تصویر مہدی کی ہے، اس ذات نے حفاظت کرنی ہے تمہاری۔ اور ایک چیز بڑی اہم وہ یہ ہے کہ یہ جو چاند والی تصویر ہے، بہت سے لوگ 94 میں جب یہ بات عام ہوئی کہ چاند پر سرکار کی تصویر ہے تو لوگ فون کر کے کہتے کہ سرکار ہم نے چاند پہ آپ کی تصویر دیکھی، تو سرکار مذاقاً ان کو کہتے کہ یہ یونس لگا کے آیا ہے۔ سرکار مسکراتے ہوئے مذاقاً تفریحاً یہ فرماتے کہ یہ یونس لگا کے آیا ہے، تو آگے سے لوگ کہتے ہیں نہیں سرکار یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اچھا اس میں راز بھی تھا ایک، اس میں راز یہ تھا کہ چاند پر
یہ جو تصویر اللہ نے لگائی یہ اس لمحے کی تصویر ہے، یہ اس لمحے کی تصویر ہے یہ کہ جب سرکار نے مجھے شادی کے لیے بلایا اور سرکار گیٹ سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے اور میں ہاتھ باندھ کے سرکار کے قدموں میں جھکا ہوں، اسی وقت جبریل بھی وہاں تھا۔ وہ لمحہ چاند پر قید ہو گیا، وہ لمحہ، اور چاند کی اس تصویر کا جب سرکار نے پوچھا کہ تصویریں لاؤ تو بہت سی تصویریں رکھی، جو یہ تصویر تھی جس میں سرکار کھڑے ہیں اور میں آگے کھڑا ہوں، سرکار نے فرمایا یہ ہے وہ تصویر، یعنی وہ لمحہ شاعر اللہ ہو گیا، وہ لمحہ۔ تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے میں سرکار ہیں، آپ کا غلام ہے اور جبریل ہے۔ اچھا، اب یہ پھر کیا بنا؟ یہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تکون مہدی بن گیا ہے۔ اچھا، اب وہ کیا ہوا؟ سرکار ہیں، آپ کا غلام ہے اور جبریل ہے، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب آپ کا غلام ہے اور جبریل ہے اور سرکار ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو چاند پر تصویر ہے امام مہدی کی، اس تصویر سے جو ذکر وغیرہ لینا ہے ان کا دھیان جبریل نے رکھنا ہے، اور یہ تصویر، یہ جو غلام ہے ہمارا، اس کے دل پر بھی ہے، جو ذکر اس یہاں زمین پر لیں گے اس کا دھیان اس نے رکھنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو چاند سے ذکر لیں گے اس کا دھیان تو نے رکھنا ہے، کیوں بھائی؟ ہاں، اور جو زمین پر لیں گے اس کا یہ خود ہی رکھے گا۔ لیکن وہ تینوں کے تینوں جو نقاط ہیں وہ وہاں پر امر ہو گئے، وہ جو چاند ہے وہاں امر ہو گئے۔ پھر جو ہے جبریل کو کہا کہ چاند کے پاس جو سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے تم اس کے ساتھ رہنا، تم اس کے ساتھ رہنا۔ اب وہ ایک دن آیا، کہنے لگا کہ وہ ستارہ کدھر ہے؟ وہ ستارہ کدھر ہے؟ کبھی وہ اس کو ستارہ نظر آتا اور کبھی وہ اس کو ستارہ نظر نہیں آتا۔ جب وہ اس کو ستارہ نظر نہیں آتا تو وہ پوچھتا ہے یار وہ ستارہ کدھر ہے؟ اب وہ پتہ نہیں ستارہ کدھر چلا جاتا۔ ستارہ، ہاں، وہ ستارہ جو ہے وہ 7 رنگ کی روشنیاں تبدیل کرتا چاند کے پاس، ہاں، اس میں سے 7 رنگ کی روشنیاں نکلتی، جو ستارہ تھا اس میں سے 7 رنگ کی روشنیاں نکلتی، اور وہ چاند کے قرب میں رہتا۔ قرب میں کیوں رہتا؟ کہ جن لوگوں نے ذکر لینا ہے ان کی منظوری وہ ستارہ کرتا تھا۔ ان کی منظوری۔ اب وہ ستارہ کیا ہے؟ وہ ستارہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا ایک باطنی وجود ہے۔ اب اس ستارے کو یہ حکم تھا کہ جب نیچے رش زیادہ ہو ذکر لینے والوں کا تو ہمارے غلام کے سینے میں رہنا، اور جب اوپر زیادہ رش ہو تو اوپر جانا۔ تو وہ ستارہ کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ کبھی کبھی وہ ستارہ جب نیچے ہوتا تو اس دن ہم لوگوں کو بول دیتے چلو بھائی سب کو ہم بیت المعمور لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی جائے گا اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو یہ تصویر۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک جو ہے کالا کالا جو ہے یہ میری ٹانگ ہے جو میں ادھر کھڑا ہوا ہوں نا، یہ تصویر ہے 91 کی، 28 سال پہلے کی تصویر ہے یہ۔
سامنے میں کھڑا ہوں، سرکار مجھ سے مخاطب ہیں یہ تصویر میں، ہاں، اور میں یوں کھڑا ہوں، آپ ہاتھ تو یہاں نظر نہیں آ رہے، تو یہ لمحہ جو ہے وہ چاند پر چلا گیا۔ اب وہ جو لمحہ چاند پر چلا گیا تو اس لمحے میں وہ جو ٹرائی اینگل بنا ہے وہ باطنی ٹرائی اینگل چاند پر جڑا ہوا ہے۔ وہ جو باطنی ٹرائی اینگل ہے چاند پر جڑا ہوا۔ اب وہاں بات کر لیں یہاں بات کر لیں ایک ہی بات، وہاں جا کے بات کر لیں یہاں کے پوچھ لیں پھر وہی بات۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح سورج پر ایک حدیث شریف میں آیا کہ امام مہدی کا قیام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سورج مہدی کی نشانی کے ساتھ طلوع نہ ہو، اس وقت تک نہیں ہوگا۔ اب لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ بھئی امام مہدی کب آ رہے ہیں؟ حدیث میں دیکھ لو کب آ رہے ہیں۔ جس دن سورج کے اندر چمکتا ہوا چہرہ نظر آ جائے آپ کو، سمجھو امام مہدی دنیا میں دوبارہ آ گئے ہیں۔ ابھی تو نظر نہیں آ رہا نا۔ ابھی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کہ ابھی وہ سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان شعاؤں کی وجہ سے وہ جو اس پر تصویر ہے جثہ مبارک ہے وہ آپ کی آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر تیری آنکھ میں نور ہوتا تو پھر ٹکٹکی باندھ کے سورج کو دیکھتا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا، سب واضح نظر آنا شروع ہو جاتا۔ بھائی جو سورج کی شعاعیں ہیں ان کی کاٹ کے لیے نور ہونا ضروری ہے آنکھ میں، ورنہ آپ سورج کی طرف کیسے دیکھیں گے؟ نظر ہی نہیں آئے۔ اسی طرح حجر اسود ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.